والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہمیں بیان کیا شبیب بن غرقدہ نے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک قبیلے کو سنا، وہ عروہ سے بیان کرتے تھے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعطاہ دینارن، اس عروہ البارقی کو ایک دینار دیا، یشتری لہو بہ شاتن، وہ اس دینار کے ساتھ آپ کے لیے ایک بکری خریدے، فاشترى له به شاتین فباع احداہما بدینار فجاءه بدینار وشات، اس نے اس سے 2 بکریاں خریدیں، ان میں سے ایک بکری کو 1 دینار سے بیچ دیا، اور آپ کے پاس 1 دینار بھی لے آیا اور بکری بھی لے آیا۔ فدعا له بالبرکۃ فی بیعہ، آپ نے اس کے لیے اس کی تجارت میں برکت کی دعا کی۔ وکان لو اشترى التراب لربح فیہ، اور اگر وہ مٹی بھی خریدتا تو اس میں اس کو نفع ہوتا۔ سفیان کہتے ہیں کان الحسن بن عمارہ جاءنا بهذا الحدیث عنہ، حسن بن عمارہ ہمارے پاس یہ حدیث لے کر آئے تھے اس سے روایت کرتے ہوئے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے سنا شبیب کو وہ عروہ سے بیان کرتے ہیں۔ فأتیتہ، پس میں اس کے پاس آیا، فقال شبیب کہنے لگا انی لم اسمعہ من عروہ، میں نے تو اسے عروہ سے نہیں سنا۔ قال، وہ کہنے لگا سمعت الحی یخبرونہ عنہ، میں نے ایک قبیلے کو سنا ہے، قبیلے کو لوگ عروہ سے بیان کرتے تھے۔ در حقیقت یہ حدیث تو کل آپ نے سماعت کی، لیکن نیچے ایک سند ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ عروہ البارقی صحابی ہیں جن کو آپ نے بکری لینے کے لیے بھیجا تھا، ان سے بیان کرنے والا ایک قبیلہ ہے۔ یہ سند امام بخاری کے نزدیک ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ قبیلہ عروہ سے بیان کرتا ہے، اس معنی میں ٹھیک ہے۔ بعض نے یوں بیان کیا کہ شبیب ڈائریکٹ قبیلے کے واسطے کے بغیر عروہ سے بیان کرتا ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ شبیب کے درمیان اور عروہ کے درمیان ایک قبیلے کا واسطہ ہے، ڈائریکٹ شبیب عروہ سے بیان نہیں کرتا، جو یہ سند ہے وہ درست نہیں ہے۔ امام بخاری کی مراد یہاں پر یہ ہے۔ ولیکن سمعتہ یقول، لیکن میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ کہتے تھے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا الخیر معقود بنواصی الخیل الی یوم القیامہ، خیر گھوڑوں کی پیشانیوں پر باندھی ہوئی ہے قیامت کے دن تک۔ قال وقد رأیت فی دارہ 70 فرسا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے گھر میں 70 گھوڑے دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی پیشانیوں میں خیر بندی ہے، خیر ہر اعتبار سے ہے۔ آج جدید ترین دور ہے، مشینری دور ہے، اس کے باوجود گھوڑوں کی افادیت جنگ کے اندر کم نہیں ہوئی۔ اب یہ تازہ ترین جو جنگ ہوئی مسلمانوں کی، مومنین کی اور یہودیوں کی، آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی مسلمانوں نے جو شروع کے اندر فتوحات حاصل کی، اس میں یہودیوں کے بڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے جو مجاہدین والے غنیمت کے طور پر لے کر آئے۔ تو ہر فوجی ادارہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ گھوڑے کی افادیت اپنی جگہ پر کھڑی ہے، گھوڑا گھوڑا ہے، اگرچہ جدید قسم کے آلات آ چکے ہیں، لیکن اس کے میدان اور اس کی جگہیں الگ ہیں، اس لیے اس کی تربیت بھرپور ابھی بھی دی جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر رکھی ہوئی ہے۔ صحابی نے جب یہ بات سنی تو اس کے گھر پہ 70 گھوڑے بندھے ہوتے تھے، کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ ان کی پیشانیوں پہ خیر ہے۔
اور سفیان کہتے ہیں یشتری لہو شاطن کا انہا اضحیہ، وہ آپ کے لیے بکری خرید رہے تھے جیسا کہ وہ قربانی کا جانور ہوتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسدد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ نے عبید اللہ سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانیوں پر خیر باندھ دی گئی ہے قیامت کے دن تک۔ باندھنے کا مطلب یعنی ان کے اندر خیر ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قیس بن حفص نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خالد بن الحارث نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے ابو الطیاح سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیھا الخیر، گھوڑے ان کی پیشانیوں میں خیر باندھ دی گئی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ مالک سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ ابو صالح السمان سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا الخیل لثلاثۃ، گھوڑا تین قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر، ایک آدمی کے لیے گھوڑا رکھنے پر اجر ہے، ایک آدمی کا گھوڑا رکھنا اس کے لیے پردہ پوشی ہے، اور ایک آدمی کا گھوڑا رکھنا اس کے لیے گناہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، وہ شخص جس کو گھوڑا رکھنے پر اجر ملے گا، فَرَجُلٌ، پس یہ وہ آدمی ہے، رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس نے اس کو اللہ کے رستے کے لیے باندھا، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْزَةٍ، اس نے اس کی رسی کو لمبا کر دیا کہ وہ چراگاہ میں یا باغ سے چارہ خود کھا سکے، فما اصابت فی طیلها من المرج اب الروضۃ کانت له حسنات، پس وہ اپنی رسی کے لمبا ہونے کی وجہ سے چراگاہ سے یا باغ سے جو کچھ بھی کھائے گا اس کے لیے اس پر اجر ہے۔ ولو انہا قطعت طیلها، اور اگر وہ گھوڑا اپنی رسی کو توڑ دے، فاستنت شرفا او شرفین، وہ ایک یا دو جمپ لگائے، اچھلے کودے بھاگے، کانت ارواثها حسنات له، اس کی لید جو ہے اس میں بھی اس مالک کے لیے اجر ہے۔ ولو انہا مرت بنہر فشربت، اور وہ گھوڑا اگر کسی نہر کے پاس سے گزرا اور اس نے پانی پی لیا، ولم یرد ان یسقیہا، مالک اسے پانی نہیں پلانا چاہتا تھا، جانور نے خود ہی پی لیا، کان ذلک لہ حسنات، اس پر بھی مالک کو اجر ملے گا۔ یہ ہے اجر والا شخص۔ ورجل ربطها تغنیا و تسترا و تعففا، اور ایک وہ شخص جس نے اس کو باندھا دوسروں سے سوال کرنے سے بچنے کے لیے، اور پردہ پوشی کے لیے، اور پاک دامنی کے لیے، اور مالداری کا اظہار کرنے کے لیے۔ ولم ینس حق اللہ فی رقابها و ظہورها، لیکن ان گھوڑوں کا کی گردن کا اور ان کی پشتوں کا جو حق تھا وہ اسے بھی نہیں بھولا۔ فہی لہ کذالک ستر، پس وہ اس کے لیے پردہ پوشی ہے۔ ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأہل الاسلام، اور وہ شخص جس نے اسے دکھلاوے کے لیے، فخر کے لیے اور تکبر کے لیے باندھا اہل اسلام کے لیے، فہی وزر، پس وہ اس کے لیے بوجھ ہے۔ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر، آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ گدھوں کے بارے میں بھی کوئی اجر ہے؟ فقال ما انزل علی فیہا الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاضہ، نہیں اتارا گیا میرے اوپر اس کے بارے میں کچھ بھی مگر یہ ایک جامع اور منفرد قسم کی آیت جو ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر کوئی خیر کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر کوئی شر کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس پوری حدیث کی آپ کو سمجھ تو آ گئی کہ گھوڑا رکھنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ جہاد پر جائے یا نہ جائے وہ ایک الگ باب ہے، نیت تو ہے، تیاری تو ہے۔ آج لوگ اپنے شوق کے لیے جگہیں خریدتے ہیں اور اس میں اپنے شوق کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق مختلف جانور یا مختلف چیزیں رکھتے ہیں۔ کئی لوگ گاڑیوں کا شوق رکھتے ہیں، لیکن کیا ہی عمدہ شوق ہو کسی کا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو کوئی تھوڑی سی جگہ دے تو وہ گھوڑا خرید کے رکھے اور گاہے بگاہے
آپ کے بچے، آپ کے بیٹے کرکٹ پہ وقت ضائع کرتے ہیں اور فضول قسم کی کھیلوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں، کیا بہتر ہو کہ آپ کے بچے چھٹی کے دن گھوڑے کے اوپر سواری کریں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی۔ گھوڑے کے اوپر سواری ایک فن ہے، اور یہ بہادروں والے کھیل ہیں، بزدلوں والے کھیل نہیں ہیں کہ بلیئرڈ کھیل لی، کیرم بورڈ کھیل لیا، لوڈو کھیل لی، بیکار لوگوں کے کھیل۔ یہ اصل مردوں والے کھیل ہیں، گھوڑ سواری، نشانہ بازی، اور اسی طرح تیراکی، اور اسی طرح ڈرائیوری۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مرد اور ایک مسلمان کے بچے کو اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ یہود کے بچے جو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میٹرک کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہر قسم کا جدید اسلحہ، تیراکی، سواری، ڈرائیوری، ہر چیز ان کو سکھا دیتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم جائز چیزوں کو سیکھنا بھی، جن چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے ان کو سیکھنا بھی اپنے لیے ہم پتہ نہیں کیوں، ہماری دلچسپی اس میں نہیں رہی، ہماری توجہ پھیر دی گئی۔ تو یہ گھوڑا آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر خیر ہے، جو بندہ اس کو باندھے گا۔ اب دیکھیں وہ صحابی نے 70 گھوڑے گھر پہ باندھ رکھے تھے، اب 70 گھوڑوں پہ تو کوئی جہاد کے لیے نہیں جاتا، لیکن باندھے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا، تو یہ اس بندے کے لیے اجر ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جس نے اس لیے گھوڑا لیا کہ مجھے کسی سے سواری مانگنی نہ پڑے، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں سے چیزیں مانگنا، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے سوال نہ کریں، کیونکہ سواری جو ہوتی ہے ایک ایسی چیز ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے، نہ جانے کس کو کس وقت کھڑی ہے تو کھڑی ہے، جب ضرورت پڑے تو اچانک پڑتی ہے۔ تو انسان کو اس میں جس بندے نے اس لیے سواری رکھی ہے نا کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اور وہ اس کا حق ادا کرے۔ حق یہ ہے کہ اس سواری کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرے۔ اگر وہ جانور ہے، گھوڑا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس کو استعمال بھی کرے۔ اگر کسی ہمسائے کو، کسی پڑوسی کو ایمرجنسی کسی حادثے میں ضرورت پڑے تو وہ اس کو کھڑے کا کھڑا نہ رہنے دے، اس کو استعمال میں بھی لے کر آئے، خدمت بھی اس کے اوپر کرے۔ اور تیسرا قسم کا بندہ جس نے دکھلاوے کے لیے، شو مارنے کے لیے گھوڑا رکھا، اس بندے کے لیے رکھنا بوجھ ہے، گناہ ہے، کیونکہ اس کی نیت ہی اچھی نہیں ہے۔ یہی مثال گاڑیوں کی ہے، اگر تو گاڑی ضرورت کے لیے رکھی ہے تو اجر ہے، اگر رکھی ہے صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نیا ماڈل ہے، چمکتی گاڑی ہے، ذرا پتہ چلے کہ نیا ماڈل آ کے کھڑا ہو گیا گھر کے باہر، تو اس پہ سوائے گناہ کے اور کیا ہے بندے کو؟ پیسے بھی لگائے اور گناہ بھی لیا۔ تو مسلمانوں، اگر آپ یہ حدیثیں سنتے ہیں نا، تو آپ کو اگر تھوڑی بہت وسعت ہے تو آپ ان پر عمل کیا کریں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اور پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول گدا رکھنے پر بھی کوئی اجر ہے؟ کیونکہ گدے بھی ان گھروں میں ہوتے تھے، گدا رکھنے پر بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا گدے کے بارے میں تو میرے اوپر کچھ نہیں اتارا گیا، البتہ ایک بات ہے کہ جو بھی کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا نا، اس کو وہ دیکھ لے گا، جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر کوئی گدھا بھی رکھتا ہے تو گدھے کا وہ اجر تو نہیں ہے جو گھوڑے کا اجر ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو اللہ کے رستے میں استعمال کروں گا تو اس پر بھی اجر تو اس کو مل ہی جائے گا، اگرچہ یہ گھوڑے جیسا نہیں ہے۔ یہ مطلب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہاں سے اس حدیث سے ایک تو گھوڑے کی اہمیت معلوم ہوئی، دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترتا تھا وہ وحی ہوتا تھا۔ دیکھیں آپ نے جو پیچھے گھوڑوں کی 3 قسمیں سنائیں، یہ حدیث میں، قرآن میں تو نہیں آتی، لیکن جب آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے اوپر اس کے بارے میں کچھ نہیں اتارا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیثیں بھی آپ پر اتاری جاتی تھی، تبھی آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں میرے اوپر کچھ نہیں اتارا گیا۔ یہ ایک آیت ہے، اس میں اشارہ ملتا ہے کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ امام بخاری کتاب المناقب کے اندر اس کو کیوں لے کر آئے؟ یہ تو فضائل کے باب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، تو بعض اہل علم نے اشارہ یہ دیا کہ آپ نے یہ جو فرمایا نا کہ اس کی پیشانیوں میں خیر بندی ہوئی ہے، یہ بیان کرنا یہ ایک معجزہ تھا، کیونکہ
کسی کو کیا پتا کہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر ہے؟ یہ آپ کا بیان کرنا ہی آپ کے معجزات میں سے تھا۔ اور بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں امام بخاری لائے تھے حدیث وہ بکری والی، کہ بکری خریدی اور آپ نے اس کے لیے دعا کی تو پھر اس کو بڑی برکت ملی، اصل وہ مقصود تھا، لیکن اس میں گھوڑے کا ذکر بھی تھا، تو پھر اس فائدے کو پورا کرنے کے لیے امام بخاری گھوڑے سے متعلقہ 3-4 حدیث اور لے آئے۔ یہ امام بخاری کی مراد تھی۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا علی بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ایوب نے محمد سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بکرتن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے خیبر کے اوپر حملہ کیا، وقد خرجوا بالمساحی، وہ اپنے زرعی آلات لے کر نکل چکے تھے، فلما رأوہ، جب انہوں نے آپ کو دیکھا، قالوا محمد والخمیس، کہنے لگے محمد اور اس کا لشکر، فاجالوا الى الحصن يسعون، پس وہ پلٹے اپنے قلعوں کی طرف دوڑ رہے تھے، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وقال، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فرمایا خاربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا، ان اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم یقیناً جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکالا ان کی غدر کی وجہ سے، ان کی خیانت کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کو خیبر پہ بسایا اور معاہدہ کر کے بسایا کہ تم یہاں پر کوئی شرارت نہیں کرو گے۔ انہوں نے وہاں پر جا کر بھی سارے عرب کو بھڑکایا۔ جو غزوہ احزاب ہوا تھا، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، جس میں آپ نے خندق کھودی تھی، اس کے پیچھے جو ہاتھ تھے وہ سب کیا دھرا یہود کا تھا۔ یہ ایک ایک عرب قبیلے کے پاس گئے اور کہا تم اس سے بدلہ کیوں نہیں لیتے، اٹھ کے اس کو ختم کیوں نہیں کرتے، تم یہ اکیلا تم سب کو باری باری مار رہا ہے۔ انہوں نے بھڑکایا اور 10,000 کا لشکر لے کر چھوٹے سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، لشکر واپس ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب چور کی ماں کو پکڑو، یہ لفظ میرے ہیں کہ چور کی ماں کو پکڑو، اب ان کو پکڑو اور ان کا علاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے اور آپ نے خبر نہ ہونے دی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ نے تیاری کی اور اچانک ان کے اوپر حملہ کیا، جس طرح آج اللہ کے شیروں نے ان یہودیوں کے اوپر اچانک حملہ کیا تھا، اور ان کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی، اور ان کی دنیا کی جدید ترین جو ایجنسی تھی وہ ذلیل و رسوا ہو گئی کہ جی ہماری تو ایجنسی بڑی تیز تھی، اللہ نے وہ رسوا کر دیا ان کو۔ آج بھی اور اس وقت بھی آپ نکلے، یہ اپنے کدال لے کر اور کئی لے کر اور سامان جو زراعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے لے کر نکل رہے ہیں کھیت، اچانک دیکھا محمد والخمیس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا لشکر۔ لشکر کو خمیس اس لیے کہتے ہیں کہ لشکر کے وہ 5 حصے کرتے تھے۔ ایک ہوتا تھا میمنہ دائیں جانب والا، ایک ہوتا تھا میسرہ بائیں جانب والا، ایک قدامہ آگے والا، ایک ساقہ جو پیچھے چلاتا تھا، پیچھے ہوتا تھا، اور ایک قلب ہوتا تھا جو درمیان میں ہوتا تھا۔ 5 حصے لشکر کے کرتے تھے۔ وہ جنگ کے طریقے ہوتے تھے ان کے کہ اس حصے نے حملہ کرنا ہے، دائیں جانب والے نے یا بائیں جانب والے نے کرنا ہے، پیچھے والے کا کیا کام ہے، آگے والے کا کیا کام ہے، درمیان والے کا کیا کام ہے، یہ ان کی پلاننگ ہوتی تھی۔ تو لشکر کے 5 حصے ہوتے تھے، اس کا نام پڑ گیا خمیس۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو بھاگے قلعوں کی طرف، قلعے بند ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم جتنے مرضی قلعے بند کر لو۔ آپ نے ایک نعرہ لگایا اللہ اکبر، خریبت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا، انا اذلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر برا ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے قلعے تو بند کر لیے لیکن ان کو کچھ فائدہ نہ دے سکے۔ آج بھی یہ قلعوں میں بھاگتے ہیں۔ قلعے کیا ہیں بھلا؟ ڈرون، ہوائی جہاز، بختر بند گاڑیاں، جدید قسم کے میر کافا ٹینک جو بلٹ پروف ہیں، لیکن دیکھیں اللہ ان قلعوں کو کیسے ریت کی دیواریں ثابت کر رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا میزائل جس کو وہ خود بنا رہے ہیں، اس سے وہ جدید ٹینک تباہ ہو رہے ہیں۔
جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹینک کی مالیت 3 ارب 16 کروڑ ہے، ایک ٹینک کی، اور 92 ٹینک مجاہدین نے ایسے ان کے اڑائے کہ جیسے کاغذ کی بنی ہوئی کشتیوں کو ایسے پھونک مار کے اڑایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مدد تھی، اور ہمیں قرآن نے واضح کہا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ، یہ تم سے صرف قلعوں کے اندر رہ کر جنگ کر سکتے ہیں، آمنے سامنے آ کے تم سے نہیں لڑ سکتے۔ فضائی طور پر حملے، ڈرون کے ذریعے حملے، بختر بند گاڑیاں اور ٹینکوں کے اندر چھپ کے حملے، آمنے سامنے آ کے یہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ جتنے کے باہر نکلے وہ تابوتوں کے اندر پیک ہو کے واپس گئے، اور جتنے کے باہر نکلے وہ شاپروں کے اندر لپیٹ دیے گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیے گئے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قلعوں میں بند ہونا فائدہ نہیں دے گا، چنانچہ خیبر پھر فتح ہوا سارے کا سارا، اور انشاءاللہ العزیز اس نبی کی آج روحانی اولاد اور ان یہودیوں کی شیطانی اولاد آج پھر ان کا مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ یہود کا علاقہ پھر تباہ و برباد ہو گیا انشاءاللہ العزیز۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے انشاءاللہ یہ غالب آئیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں معجزہ تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ خیبر تباہ ہو گیا، حالانکہ خیبر ابھی فتح نہیں ہوا تھا۔ خیبر کے مضبوط قلعے تھے اور ان کو بڑا ناز تھا اپنے قلعوں پر، جس طرح آج ان کو بڑا ناز تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے قلعے فتح کروا دیے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم ابن المنذر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن ابی الفدیک نے، وہ کہتے ہیں وہ ابن ابی ذئب سے، وہ مقبری سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساہ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں۔ قال آپ نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ، فبسطتہ، پس میں نے اس چادر کو پھیلایا، فغرف بیدیہ فی، آپ نے ایسے ایک چلو بھر کے میری اس چادر میں ڈالا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ضمہ، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ، فضممتہ، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، فما نسیت حدیثا بعد، اس کے بعد میں کبھی حدیث نہیں بھولا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 7 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھ ہے وہ 3 سال کا بنتا ہے۔ 11 کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 سال کا عرصہ آپ کے ساتھ رہے، اور کتنی حدیثیں بیان کی؟ سب سے زیادہ حدیثیں آپ روایت کرتے ہیں، 5000 سے زائد حدیث ہیں جو اکیلا ابو ہریرہ بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو بخاری ہے نا میرے ہاتھ میں، اس میں تقریباً 7500 حدیث ہے، اور 7500 حدیث بھی بار بار دہرا کر ہے، بلا تکرار اس کے اندر کوئی 3 سے 4 ہزار حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ کو جو حدیثیں یاد تھیں نا وہ 5000 سے اوپر تھیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے نکلنے والا جو علم تھا اس کا تقریباً 80% علم کا جو ذخیرہ تھا وہ ابو ہریرہ کے پاس تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے تھے اللہ کے رسول میں بھولتا ہوں، آپ نے فرمایا اچھا چلو چادر پھیلاؤ، چادر پھیلائی، آپ نے دعا کی اور ایسے ہاتھ اس میں ڈال دیے ایسے اشارتاً، ابو ہریرہ نے وہ چادر پکڑی، آپ نے فرمایا اس کو سینے سے ایسے لگا دو، ایسے لگایا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے اس کے بعد مجھے کوئی حدیث نہیں بھولی۔ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ابو ہریرہ کی علم کے ساتھ محبت تھی کہ اللہ کے رسول سے کوئی دنیا کی دعا نہیں کروائی، اللہ کے رسول ذرا دعا کریں کاروبار ٹھیک ہو جائے، ذرا دعا کریں فلاں مسئلہ حل ہو جائے، نہیں، اللہ کے رسول علم، آپ نے دعا کی، پھر دیکھیے علم والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کچھ ایسے صحابہ بھی ہیں جنہوں نے کوئی حدیث روایت نہیں کی، اور یقیناً آپ ان کا نام بھی آپ نے نہیں سنا، وہ حدیث کی کتابوں میں تو ضرور لکھا ہوا کہ فلاں بھی صحابی تھا اور فلاں بھی صحابی تھا، تاریخ کی کتابوں میں کہ فلاں بھی صحابی تھا، لیکن آپ کے سامنے ان کا نام نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے حدیث بیان نہیں کی، حدیث کی کتابوں میں ان کا تذکرہ نہیں آیا۔ سب سے زیادہ
جو دعا دی جاتی ہے وہ کون سے صحابی کو دی جاتی ہے اللہ کے نبی کے بعد؟ ابو ہریرہ کو. جب بھی پڑھا جاتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. اس سے معلوم ہوتا ہے جو علم ہے نا، علم یہ انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، ہمیشہ انسان کا ذکر خیر باقی رہتا ہے علم کے ساتھ. تو باقی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ علم کے برابر کبھی. اور ابو ہریرہ کی غربت اور فقر کا حال یہ تھا کہ مسجد میں بھوک کی وجہ سے دورے پڑتے تھے. لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، وہ کہتے غشی کے دورے نہیں ہوتے تھے، بھوک کی وجہ سے میں نڈھال ہو کے گر پڑتا تھا. اور مسجد سے باہر اس لیے نہیں جاتا تھا کہ اگر میں باہر گیا کمائی کرنے کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ آپ پیچھے سے حدیث بیان کریں اور میرے سے وہ چھوٹ جائے. پھر وہ ابو ہریرہ آج اس کا تذکرہ بار بار آتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان سے محبت کرنے کی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کتاب پوری ہوئی. اس کے بعد کتاب فضائل اصحاب النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فضائل کی کتاب شروع ہو رہی ہے. اور یہ انتہائی اہم ہے، ہر صحابی کی کیا فضیلت ہے اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئے گی. کل سے یہ باب شروع ہوگا. اللہ تعالی ہمیں احادیث سے محبت کرنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 3642 سے لے کر 3648 تک. بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.